بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 18واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بڑے تفصیل کے ساتھ جانی جہاد، جسمانی جہاد کا تذکرہ فرمایا، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا. پھر اس کے اندر جو کافروں کا رویہ تھا، کافروں کی پلاننگ اور شرارتیں تھیں، بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ بھی بیان کی. اور مسلمانوں میں سے جو سستی ہو گئی اور جن ساتھیوں کا جذبہ تھا، ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے بعد پھر کل والی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ دنیا میں نام لینے والے تو بہت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی نہ کسی وقت ایسی ضرور آزمائش آتی ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ منافق ہے یا مومن، سچا ہے یا جھوٹا. تو یہ کبھی کبھار جہاد کی باتیں، سختی کے مرحلے اسی لیے آتے ہیں تاکہ یمیز الخبیث من الطیب، اچھے اور برے، پاک اور ناپاک بندے کا پتہ لگ جائے. اور ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، اس میں اللہ رب العالمین نے مالی جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کے لیے، جہاد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مال خرچہ نہیں کرتے تو ان کا انجام بہت ہی برا ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مال اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے جیب میں، ہمارے گھر میں جو مال ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. جب یہ یقین اور عقیدہ ہو جائے گا تو پھر خرچہ کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی یہاں دو سوچ ہوتی ہیں. ایک تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ میری محنت، میری کمائی، میرا کمال ہے، یہ قارون کا نظریہ تھا. اور یہ دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کا انعام، اللہ کی امانت ہے. یہ سوچ جب ہوتی ہے تو پھر آدمی خرچہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آج کل آپ اندازہ کریں کسی عورت کے پاس 3، 4، 5، 6 تولہ سونا بھی ہے. 6 تولہ مانا 12 لاکھ روپیہ، تھوڑا پیسہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جان چھڑانے کے لیے کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں. صحیح، ہمارے پاس پیسہ تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. بھائی سونا کوئی کھانے کا ہے؟ سونا خود پیسہ ہے نا. تو یہ اللہ کے معاملے میں نخرے کرنا، تاویلیں ڈھونڈنا، جان چھڑانا، یہ برکت سے محرومی کا سبب ہوتا ہے. زکوٰۃ فرض نہ ہو تو بھی دے دو، فائدہ ہوگا. اپنے ذاتی معاملات میں آدمی کبھی سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں یا امیر ہوں؟ بھائی ہمارے محلے کے آدمی نے اس طرح کے کپڑے لیے ہیں، میں بھی اسی طرح کے لوں گا. ارے اللہ کے بندے، وہ مہینے میں 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے تو 20,000 روپے کماتا ہے، اس میں اس کا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ جتنی طاقت ہے وہی کرو نا. دنیاوی چیزوں کے اندر وہ بھائی اتنا مہنگی چیزیں کھاتا ہے، میں کیوں نہ کھاؤں، میں اپنے بچوں کو کیوں نہ کھلاؤں؟ دنیا کی چیزوں کے اندر اتنا، اپنے پیٹ کے لیے اتنا. اور صدقے خیرات کے لیے کبھی سوچا ہے کہ یار وہ بہت صدقہ دیتا ہے میں بھی بہت کروں؟ نہیں.
تو اللہ کے معاملے میں جب یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ ذہن ہوگا تو پھر خرچہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ کسی بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کے دیے ہوئے چیز میں بخل کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسی کو اللہ کے نام پر خرچہ کرنے میں اگر تم بخل کرتے ہو، کنجوسی کرتے ہو، سستی کرتے ہو، یہ آپ کے لیے کوئی اچھا ہے، یہ تصور نہ کرنا، بل هو شر لہم، یہ بڑا ہی برا ہے تمہارے لیے، بڑی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے نام پر خرچہ نہیں کر رہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 بندوں کے پاس فرشتہ گیا انسانی صورت میں۔ فرشتہ ایک بزرگ کی صورت میں گیا کسی بندے کے پاس، اندھے کے پاس، نابینا تھا، جا کر کے اس کو بولا یار تیرا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی؟ ہاں یار میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، کچھ دیکھتا نہیں ہوں، پوری دنیا کے نظاروں سے اور دیکھنے سے محروم ہوں، اس سے بڑی میرے لیے پریشانی کیا ہوگی؟ اور بھی کوئی پریشانی ہے؟ ہاں غریب آدمی ہوں، کوئی میرے پاس مال وغیرہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی نے اس کے لیے دعا کی، اس اللہ کے بندے نے، فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تیری آنکھیں بھی صحیح کرے، تجھے مال بھی عطا کرے، یہ میرے پاس ایک بکری ہے، یہ بکری آپ لے لو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس بکری میں برکت دیں گے۔ چلا گیا۔ پھر آگے جا کر کسی اور بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ بندہ گنجا تھا، اور محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ سارے اسی کا مذاق اڑاتے تھے، گنجا گنجا گنجا۔ ابھی اس کو بہت ہی برا لگتا، آج کل تو گنجا پن بھی فیشن بن گیا ہے، پورا گنجا ہے پھر بھی ٹوپی نہیں پہنتا، دور سے اسی کی سر چمک رہا ہے۔ سنتوں کے اندر برکت ہوتی ہے، لیکن بیوقوفی میں جو سنتوں کو چھوڑتے ہیں نا پھر اپنے عیب ظاہر ہوتے ہیں۔ خیر، تو اسی گنجے کو اسی بزرگ نے بولا کہ بھائی تیری کوئی پریشانی؟ بولا یار ہر بندہ مجھے تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، میں ٹینشن ڈپریشن میں ہوتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے اس کو بولا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے بال بھی، حسین بال بھی عطا کریں گے، اور یہ میں آپ کو ایک گائے دیتا ہوں، یہ اپنے پاس رکھو، اللہ تعالیٰ تجھے اسی گائے میں برکت دیں گے۔ چلے گئے۔ پھر تیسرے بندے کے پاس جا کر کے اس کو دیکھا، بیچارہ رو رہا ہے، پریشان۔ بھائی کیا حال ہے، کوئی پریشانی ہے؟ بولا ہاں یار۔ کیا؟ کوڑھ کا مرض لگا ہوا ہے مجھے، اور کوڑھے ہونے کی وجہ سے پورا جسم جل رہا ہے، تڑپ رہا ہوں، غریب بھی بہت زیادہ ہوں، کوئی صورت نہیں ہے علاج معالجے کی۔ تو اس بزرگ نے بولا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا دیں گے، اور یہ ایک اونٹ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ یہ لو، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی اونٹنی کے اندر برکت دیں گے۔ یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی برکت کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے ان کو اتنا مال دیا کہ بکری والے کو بکریوں میں سے ہزاروں بن گئیں، گائے والے کو گائے سے ہزاروں گائے بن گئیں، اور اونٹنی والوں کو اونٹنی کی وجہ سے ہزاروں اونٹنیاں بن گئیں۔ بہت بڑا مالدار، علاقے کے اندر بڑا نام ہو گیا، یار اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے۔ آزمائش تھی، فرشتہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی فرشتہ ایک فقیر کی صورت میں، غریب کی صورت میں ان لوگوں کے پاس گیا، کوڑھی آدمی کے پاس گیا، یار میں غریب آدمی ہوں اور اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، تو بھی پہلے غریب تھا، بیمار تھا، پریشان تھا اور محتاج تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے غریبی سے نکال کر کے اتنا مالدار بنا دیا، صحت دی، ایک اونٹنی مجھے اللہ کے نام پر دے دے۔ جاؤ، تو مجھے تانے دیتا ہے، تو ہوتا کون ہے کہ میرے اوپر الزام لگاتا ہے کہ تو غریب تھا اور یہ تھا، میں تو زمانے سے مالدار ہوں، باپ دادا کے زمانے سے مالدار ہوں، یہ تو میرا کمال ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کیا۔ تو اس فرشتے نے بولا کہ بھائی جیسا تھا ایسا ہی تجھے اللہ کرے۔ چلے گئے آگے، اور پھر جا کر کے اسی گائے والے کے ساتھ ملاقات کی، بھائی
تو پہلے بڑا پریشان تھا اور لوگ سارے تجھے گھٹیا نظر سے دیکھتے تھے، ہر بندہ تجھے تانے دیتا تھا، تو دن رات پریشانی میں ہوتا تھا اور مالی لحاظ سے بڑا کمزور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی، تجھے سکون دیا، ماحول میں سارے لوگ تیری عزت کر رہے ہیں، مالداری کے اندر تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ ابھی مجھے مہربانی کر کے، میں غریب آدمی ہوں، ایک گائے مجھے دے دو۔ نہیں نہیں، میں نہیں دیتا، جاؤ جاؤ، میرے اپنا معاملات پورے نہیں ہو رہے اور تیرے لیے میں کچھ کروں گا، جو کچھ کمایا ہے خود تو اپنی ضرورتیں پوری کروں۔ بہرحال اس طرح کوئی نہ کوئی باتیں کر کے اس کو بھی ٹال دیا۔ اس فقیر نے اس کو بھی یہی بولا کہ بھائی جیسا تھا اللہ تجھے ایسا ہی کرے، اور پھر گیا بکری والے کے پاس۔ بھائی تو نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھیں دیں، اللہ نے تجھے عزت دی، پہلے دنیا کے نظاروں سے محروم تھا، ابھی سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پہلے غریب تھا، ابھی اللہ نے تجھے امیر کیا ہے، مجھے ایک بکری دے دے اللہ کے نام پر۔ تو اس نے بولا کہ بھائی ایک بکری کیا، واقعی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تو بالکل محتاج تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، ابھی ایک نے، جتنی بکریاں تیری ضرورتیں ساری کی ساری لے جا، یہ اللہ تعالیٰ میرا مال قبول کر لے، اس سے زیادہ اور میرے لیے انعام کیا ہوگا۔ تو اس نے بولا کہ بھائی اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے برکت دے، مجھے بکری کی ضرورت نہیں ہے، تیرا صرف امتحان تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ وہ کوڑھی بندہ اونٹوں والوں کی اونٹنیاں ساری ختم، اونٹ سارے ختم، اسی بیماری کے اندر پھر تڑپتا رہا۔ گائے والا وہی پہلے والی سے زیادہ پریشانیوں کے اندر پڑ گیا، سارا مال اس کا تباہ ہو گیا، بکرے والوں کا مال باقی رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی برکت دی۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ آج کے زمانے میں یہی بخل کا انجام تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بخل کرتے ہیں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، بہت ہی برا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور ضرورت بھی ہے اور خرچہ نہیں کرتے تو تم سے بڑا اپنے آپ کا دشمن اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچ قارون کی ہوتی تھی کہ نہیں، یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میری مرضی ہے جہاں خرچہ کروں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھائی میں گاؤں سے آیا تھا، بالکل غریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں مزدوری کرتا تھا، پھر مزدوری سے اللہ نے مجھے اتنا بڑھایا کہ ابھی میں کروڑوں کا مالک بن گیا ہوں، اتنے لاکھ روپے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ بھی بالکل اسی طرح کی صورت ہوئی نا، بالکل غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑھایا بڑھایا بڑھایا۔ ابھی اگر آپ ضرورت کی جگہ پر کنجوسی کرتے ہو کہ سمجھو کہ اپنے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اور کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحیح میں تو اتنا مالدار تھا، ماشاءاللہ یہ تھا، لیکن ابھی صحیح گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ آپ نے سنے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے بولتے ہیں میرے پاس اتنا گھر ہوتے تھے، مکان ہوتے تھے، گاڑیاں ہوتی تھیں، ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سمجھو کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اللہ کے نام پر دینے سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے نا، کوئی رکاوٹ کی ہے، کوئی بدنیتی کی ہے، یا کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے صدقہ خیرات، مال کو بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے زکوٰۃ۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مال تباہ ہو جائے گا، اور جو صدقہ خیرات نہیں دیتے ان کا مال بڑھے گا نہیں، جہاں ہے وہیں پڑا رہے گا، آگے نہیں جائے گا۔ آگے جانے کے لیے صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات تھی، حدیث مبارکہ ہمیں آئی کا پتہ نہیں کہ ہزاروں سال پہلے کی بات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سمجھا کر کے ہمیں سبق دیا کہ اللہ کے نام پر خرچہ کرنے میں کنجوسی نہیں کیا کرو۔ کنجوسی کرو گے تمہارا نقصان ہے، یہ تمہارے لیے بل هو شر لہم، یہ بہت ہی برا ہے ان لوگوں کے لیے جو کنجوسی کرتے ہیں۔ اور سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے قیامت کے دن ان کے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگر ضرورت کی جگہ پر خرچہ نہیں کیا، بخل کیا، کنجوسی کی، تو آپ کے گردن میں توق ڈالا جائے گا۔ توق کیا ہوتا ہے
پہلے زمانے میں لوگ جب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے تو یہاں بہت سخت قسم کا ایک پٹا ڈال دیتے تھے لوہا کا، نہ سر یوں کر سکتا ہے، نہ یوں کر سکتا ہے، نہ نیچے نہ اوپر، اور ہاتھ پیچھے باندھ دیتے زنجیروں کے ساتھ۔ ابھی ایک ہی جگہ پر یوں کھڑا ہوا، اس کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے طوق، دنیا کا طوق۔ اور جہنم کا طوق یہ ہوگا کہ یہی طوق آگ کا بنا ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یعنی ہر طرف سے اس کو آگ لپٹ رہی ہوگی، اور یہ اسی آگ سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، اسی طوق کو نیچے اتار بھی نہیں سکتا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو مالدار ہیں اور مال کو خرچ نہیں کرتے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے نام پر محبت سے خرچہ کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ محبت سے عطا کریں گے۔ جتنا کنجوسی کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی برتاؤ معاملہ ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک بندے نے بولا، سائیں فلاں بندہ بڑا کنجوس آدمی ہے، کوئی بھی بندہ جاتا ہے اس کے پاس تو خرچہ نہیں کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایُّ داءٍ ادوأ من البخل، پیغمبر کریم نے فرمایا کہ بخیلی سے بڑھ کر کوئی بڑی بیماری ہے ہی نہیں۔ بخیلی، کنجوسی، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہیں کرتا، اس سے بڑی کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا کہ ایمان اور بخل دونوں ساتھ نہیں رہتے۔ بخل وہ کرتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر اعتماد نہ ہو، اعتماد ہے تو پھر بخل نہیں ہوگا، پھر جتنا آیا دیتا گیا اپنی طاقت کے مطابق۔ غریب آدمی نے 10 روپیہ دیا، امیر آدمی نے یعنی غریب نے 100 میں سے 10 دیے، امیر نے لاکھ میں سے 10,000 دیے، تو بھی ثواب کے اندر برابر ہونے چاہیے، کیونکہ اس نے بھی 10% دیا، اس نے بھی 10% دیا۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی 100 میں سے 10 دیتا ہے، امیر آدمی لاکھ میں سے 5,000 دیتا ہے، تو اس 5,000 کے اندر اسی کی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے نا۔ وہ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک بندہ جا رہا تھا گدھے پر، چلتے چلتے راستے میں ایک کوئی چمکدار کوئی پتھر نظر آیا، ہیرا تھا لیکن اس نے اس کو عام پتھر سمجھا اور اٹھایا تو بڑا اس کو خوبصورت لگا۔ ابھی یہ گدھے پر سوار تھا تو اسی نے کیا کیا، اس ہیرے کو گدھے کے گردن میں لٹکا دیا۔ ابھی جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک زرگر سونار ہیرے والے دکان والے کے ساتھ اس کی جیسے نظر پڑی، وہ سمجھ گیا کہ یار یہ ہیرا کروڑوں روپے کا لے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی کو جا کر کے بولا گدھے والے کو کہ یہ پتھر کہاں سے لایا ہے؟ تو بولتا ہے کہ ویسے باہر کوئی اچھا نظر آ گیا، چمکدار تھا، میں نے دیکھا کہ یہ گدھے کے گردن میں اچھا لگ رہا ہے اور اسے یہاں لگا دیا۔ تو اس نے بولا کہ ابھی پتھر ہے، یہ تیرے کس کام کا ہے، یہ مجھے دے دو، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ اچھا پتھر کے پیسے دے گا؟ ہاں کتنے؟ بولا 20,000 روپے۔ 1 کروڑ روپے کا ہیرا ہے اور یہ 20,000 میں خرید رہا ہے۔ تو اس نے دے دیا اسی کو۔ اس نے کیا کیا، اس کو اچھی طرح سے خوبصورت کر کے دھو کر کے اور دوسرے ہیروں کے ساتھ رکھ دیا اس کو بھی، اور وہ گدھے والا آگے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے خوبصورت کر کے طاقچے میں رکھا، وہ چلا گیا گدھے والا، تو یہ ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ 20,000 روپے میرے ضائع ہو گئے۔ تو پھر اسی نے پتھر کو بولا کہ پتھر، تیری جو شان تھی ہیرے جواہر کے ساتھ رکھنا، اسی شان میں نے آپ کو رکھا، تو یہاں ٹوٹ گیا، وہاں گدھے کی گردن میں تھا تو وہاں خوش تھا۔ تو ہیرے نے جواب دیا کہ اس کو میری قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے گدھے کے گردن میں رکھا تھا۔ تجھے تو میری قیمت کا پتہ ہے، پھر 2 کروڑ والے ہیرے کو تو نے 20,000 میں لیا ہے، تجھے احساس نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جتنا دیا ہے اسی مناسبت سے کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی۔ جان چھڑانے والا کام کرو تو پھر تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، کون کس پانی میں ہے، کون کتنی محبت سے کام کر رہا ہے۔ تو ضرورت ہو خرچ نہ کرو، یہ بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے بخل کی جو بھی چیزیں ہوں گی کنجوسی والی، وہ ساری تمہارے گردنوں میں توق ڈالی جائیں گی۔
مال تو کئی طرح کا ہوتا ہے، سونا چاندی نقد پیسے ہیں تو وہ قیامت کے دن توق بنا کر کے اور اسی طریقے سے آگ کے اندر تختے بنا کر کے آگ جہنم کی آگ میں اس کو گرم کر کے ان کے سینوں پر، پیٹھ پر، چہرے پر داغا جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس زمین ہے، پلاٹ ہے، مکان وغیرہ ہیں جن کی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، جس کا صدقہ خیرات کرنا ہے، نہیں کر رہے، تو اس کا قد بہت بڑا لمبا کر کے اور زمین اس کے گردن میں ڈالی جائے گی، اسی کو لے کر کے ابھی چلنے کا حکم ہوگا کہ جاؤ آگے، پیچھے سے آگ اس کو جلا رہی ہوگی، بھاگے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ اگر جانور ہیں اور جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن سب کے سامنے اس کے ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی، انبیاء کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے سامنے موجود ہوں گے، ان کے سامنے اس بندے کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر ان اونٹوں کو، ان گائے کو، ان جانوروں کو اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا جو اس کو سینگوں کے ساتھ، ٹکر کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، کھر کے ساتھ اسی کو تڑپا رہے ہوں گے، لیکن اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کسی بھی طرح کا مال ہوگا، اسی کا صدقہ نہیں کیا تو اس کا انجام ضرور برا ہوگا، یا پھر سانپ کی صورت بنا کر کے اور اسی کو ڈستے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جتنا مال ہے اسی کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اسی کا صلہ بدلا دیں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بندہ آیا خیرات لینے کے لیے، گھر میں گوشت پڑا ہوا تھا، اور جواب دیا کہ یہ ضرورت کا ہے، اس وجہ سے ابھی اسی فقیر کو بول دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ابھی اس بیچارے کو جواب دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو خود پکانے کا موقع آیا کہ ابھی گوشت پکائیں، دیکھا تو اسی گوشت کی جگہ پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، گوشت کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا۔ یعنی کتنی قیمتی چیز تھی، اگر اس میں سے آدھا یا تھوڑا اللہ کے نام پر دے دیتے تو یہی آپ کے لیے گوشت تھا، نعمت تھی۔ آپ نے صحیح خرچ نہیں کیا مناسب جگہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکارہ کر دیا۔ آج کے زمانے میں بھی آپ کے گھر میں سالن پڑی ہوئی ہے، کوئی فروٹ پڑا ہوا ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، آٹا ہو، چاول ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے اس کو نہیں دیا اور اسی کے اندر کیڑے پڑ گئے، بدبو ہو گئی، خراب ہو گیا، تو وہی تو ہوا۔ اس وجہ سے اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کرو۔ اگر کنجوسی نہیں کی یا کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا اور آسمان کا مالک، میراث، ورثہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نام پر دو گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے، نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کوئی کم تھوڑی ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کتنی محبت سے دے رہا ہے، اور کتنے جان چھڑانے کے لیے دے رہا ہے، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ آگے پھر تھوڑا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور الٹا ٹیڑھی شیڑھی باتیں کرتے ہیں، ان کا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، علم کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، عقل اور ہوشیاری کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کے اندر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔